یعنی دعائے مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ پاک مدینہ پاک کی عبادات میں، مدینہ پاک کے رزق میں، مدینہ پاک کی نسبت یا مکہ پاک کی نسبت دگنی برکت عطا فرما۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار کا نعیمی فرماتے ہیں مدینہ پاک میں رزق کی برکتیں دیکھیں تو آج بھی آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہیں۔ وہاں ہر طرح کے پھل فروٹ میسر ہوتے ہیں، وہاں کی آب و ہوا ایسی پیاری ہے کہ مکہ کی ایسی نہیں ہے، اور فیصلہ عشق یہ ہے کہ مکہ پاک کی عبادات کا ثواب اگرچہ زیادہ ہے، وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مگر مدینہ پاک کی عبادات میں اللہ پاک کا قرب زیادہ، اس کا درجہ اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مزید سنیے اور مدینہ پاک کی حاضری کی تمنا دل میں پیدا کیجئے کہ مدینہ پاک کو مرادیں پوری ہونے کا مقام بھی کہا جاتا ہے۔ مدینہ پاک کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ یہ وہ مبارک شہر ہے جہاں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ مولانا حسن رضا خان صاحب خوب کہتے ہیں نا، بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک ریئلٹی ہے کہ مدینے کا بلاوا مل جانا اس بات کی علامت ہے کہ بندے کی قسمت کھل گئی۔ اب مرادیں پوری ہونے، مشکلات ٹلنے، پریشانیاں دور ہونے کا وقت آ گیا۔ جو مدینے گئے ہیں ذرا ان سے پوچھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ اتنی سی جو ہے وہ دوری ہے، اور بہت سارے واقعات مدینہ پاک میں جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں مرادیں پوری ہونے کے، اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے، مرادیں پوری ہوتی ہیں یہاں۔ اور آج جن کے عرص پاک کے سلسلے میں ہم یہاں کلاس والا میں جمع ہیں، سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ کلاس والا یہاں پیدا ہوئے اسی علاقے میں، یہ ضلع سیالکوٹ کی اس علاقے میں۔ پھر جو ہے وہ باب المدینہ کراچی میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں، وہاں سے پھر بغداد معلیٰ چلے گئے، تقریباً 9 سال بغداد شریف رہے، اور پھر وہاں سے مدینہ پاک، پھر زندگی کے آخری 77 یا بعض نے 80 سال لکھا ہے، تو 77 سال کم و بیش یہ آخری مدینہ پاک میں ہی رہے۔ اور یہ جو ہے وہ سیدی قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ پاک میں آپ حاضر ہوئے تو اس وقت کی کیفیت کو سیرت کی کتابوں میں کچھ بیان کیا گیا کہ آپ تقریباً 7 دن جو ہے وہ آپ بھوکے رہے، اور بالکل کچھ بھی کھانے پینے کا نہ، اور پھر بالکل وہ ایسی کیفیت تھی کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ روزہ پاک پر حاضر ہو گئے، اور وہاں حاضر ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب وہ درود و سلام پیش کیے، حاضر ہوئے، تو اب سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ ان کا مدینہ پاک میں حاضر ہونے کے بعد وہاں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرنا، پھر ان کو جو ہے وہ اس طرح کی ایک جو ہے وہ سعادت ملی کہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مطلب اچانک کوئی تشریف لائے، اور انہوں نے جو ہے وہ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کو چیزیں عطا فرمائیں کھانے پینے کی، پھر کچھ اور بھی
ان کو عطا فرمایا۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ کون تھے، تو آپ بتاتے تھے کہ یہ میرا گمان ہے کہ حضور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اب یہ کیونکہ وہ بتاتے تھے کہ یہ گورنر مدینہ ہے، حکومت ان کی ہے، وہاں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ عطا کیا، سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر اسی طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ ایک بار ان کو مدینہ پاک سے کوئی محفل میلاد منعقد کرتے تھے، تو کسی سبب سے ان کو مدینے سے جو ہے وہ شہر بدری کرنے لگے، سامان بھی باہر نکال دیا۔ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور محبوب کی بارگاہ میں عرض کر کے پلٹے تو سامان اندر رکھا جا رہا اور کہا جا رہا کہ شہر بدری کا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ مدینہ پاک کی برکات کے کیا کہنے۔ پھر اسی طرح حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا کہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے، 2 دن سے بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا تھا۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے خواب میں تشریف لا کر انہیں کھانا پہنچانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت احمد بن نفیس بارگاہ رسالت میں پہنچے، بھوک لگی تھی، سخیوں کے سخی عربی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شخص آیا، انہیں اپنے ساتھ گھر لے گیا، بہترین کھانا پیش کیا اور کہا پیٹ بھر کر کھا لیجئے، کیونکہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مدینہ پاک کی برکات کو بیان کرتے ہوئے حدیث ہے، فرمایا المدینہ تو کل کیر تنفی خبثها وینسع طیبها، کہ مدینہ بھٹی فرنس کی طرح ہے جو لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور اچھے کو خالص کر دیتی ہے۔ اور مدینہ المنورہ کو گناہ مٹانے والا شہر بھی کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں جو فرمایا نا المدینہ تو کلکیر تنفی خبثها وینسع طیبها، مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور اچھے کو خالص کر دیتی ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس نے دل سے کلمہ پڑھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق ہو، مگر نفس کی شامت سے گناہ کر بیٹھا ہو، گناہ کر کر کے اس کا دل میلا ہو گیا ہو، وہ اگر مدینہ پاک میں آ جائے تو مدینہ منورہ اس کے گناہوں کو دھو کر اسے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ حضرت حاتم اصم بہت بڑے مشہور ولی اللہ ہیں، ایک مرتبہ آپ کو مدینہ منورہ کی حاضری کی سعادت ملی تو آپ روضہ پر نور پر حاضر ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، پھر وہیں کھڑے رہے، بارگاہ جو ہے وہ رسالت میں صلاۃ و سلام پڑھتے پڑھتے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، اے رب کریم میں تیرے محبوب کے روضہ پر نور پر حاضر ہوں، اے پیارے اللہ اب تو مجھے نامراد نہ لوٹانا۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب کے در پر آنے کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور فرمایا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے سب مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ پاک تم سے بھی راضی ہوا اور ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے مدینہ۔ مدینہ بھٹی ہے، جیسے بھٹی لوہے کو گرم کر کے اس کے زنگ کو اتار دیتی ہے، ایسے مدینہ پاک یہاں آنے والوں کے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے، یہاں آنے والے لوگوں کے گناہوں کو یا وہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور یہاں آنے والوں کو گناہوں سے مدینہ پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے، ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو آج کلاس والا میں حضور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی جو مدینہ پاک میں جن کا مزار پر انوار ہے، جو مدینہ پاک میں وہ مدفون ہمارے قطب مدینہ جو امیر رسول کے پیر و مرشد ہیں،
ان کے علاقے کلاس والا میں دعوت اسلامی کی اس عظیم الشان سنت و بر اجتماع میں جو جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم مدینے سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک میں پڑے رہے، مدینہ پاک میں ہی رہے، کیوں مدینے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے؟ عشاق کیوں مدینے سے جب آنا پڑتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے روح جسم سے نکل جائے گی؟ امیر علیہ سنت کے مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے، امیر علیہ سنت کو مدینے سے رخصت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، رکت، سوز، گداز، ایسے لگتا ہے جیسے جب وہ ایسے بچھڑنا کہ بچہ ماں سے جیسے بچھڑ رہا ہو، اس سے بے قراری کا عالم ہو۔ اللہ بخاری شریف میں حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ان الایمان لا یقرز الى المدینہ کما تقرز الحیۃ الى جحرها، بے شک ایمان مدینے کی طرف سمٹ آتا ہے جیسے سانپ بل یعنی سوراخ کی طرف سمٹ جاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ایمان کے سمٹنے کو سانپ سے تشبیہ دے کے بتایا، یعنی فرمایا کہ جیسے سانپ اپنے سوراخ میں چلا جاتا ہے ایسے ہی ایمان مدینے میں چلا جائے گا۔ دیکھیں سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، کھانا وغیرہ اس نے ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے، باہر گھومتے گھومتے اس کے اوپر سورج کی دھوپ پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، گرد پڑتی ہے، جس کے اس کی کھال پرانی بڑھ جاتی ہے، پھر سال میں کچھ عرصہ وہ ایسے گزارتا ہے کہ وہ چھپ جاتا ہے، باہر نہیں نکلتا۔ جب اپنا وقت پورا کرنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی جو ہے وہ کینچلی تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، اولڈ سکن جو پرانی سکن ہے وہ اتر جاتی ہے، نئی تازہ چمکدار شائننگ سکن آ جاتی ہے۔ یہی بات حدیث پاک میں بتائی گئی کہ جس طرح سانپ اپنے بل میں جاتا ہے اس کی کھال تازہ چمکدار ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب بندہ دنیا میں ہوتا ہے، دیگر شہروں میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے، نفس گناہ بھی کروا دیتا ہے، دنیا داری کی طرف دل مائل ہو بھی جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان بھی کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تب ایمان کو دوبارہ سے تازگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تازگی کیسے ملتی ہے؟ فرمایا ان الایمان یقرز الی المدینہ، ایمان مدینے کی طرف سمٹتا ہے، یعنی جب عاشقان رسول دنیا میں رہتے ہیں، دیگر شہروں میں اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں ان کو دنیا داروں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، شیطان سے بھی واسطہ پڑتا ہے، نفس بھی گھائل کرتا ہے، اب ان کا ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مدینہ منورہ کی آب و ہوا ایسی نرالی، ایسی ایمان افروز ہے کہ اس کی برکت سے ایمان کو دوبارہ سے تازگی مل جاتی ہے۔ اور مدینہ پاک شفا بخش شہر بھی ہے۔ مدینہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا شہر، یہ باطن کو پاکیزہ کرنے والا شہر، ایمان کو تازگی بخشنے والا شہر، باطنی بیماریوں سے نجات دلانے والا مبارک شہر، ایسے یہ پاکیزہ شہر ظاہری بیماریوں سے بھی شفا بخشنے والا ہے۔ جی ہاں، مدینہ منورہ کے پیارے پیارے سونے سونے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے الشافیہ، یعنی شفا دینے والا شہر۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم کے ساتھ والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان فی غبارہا شفاء من کل داء، بے شک مدینہ پاک کے غبار میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کسی شخص کو پھوڑا یا پھنسی وغیرہ ہو جاتی، وہ طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر انگلی مبارک رکھ کر فرماتے بسم اللہ، اللہ پاک کے حکم سے ہمارے شہر کی مٹی اور ہمارے باز کا لعاب ہمارے بیمار کو شفا دیتا ہے۔ مفتی احمد یار کا نعیمی مفسر قرآن کے فرمان کا خلاصہ ہے، اول نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی جگہ پر انگلی رکھتے، پھر انگلی پر اپنا لعاب شریف لگا کر مٹی لگاتے اور اس کا لیپ مرض کی جگہ پر کرتے اور فرماتے جاتے اللہ کے حکم سے ہمارا لعاب اور مدینے کی مٹی شفا ہے۔ خاک مدینہ کے بارے میں شیخ مجد الدین فیروز آبادی فرماتے میرے غلام کو سال بھر سے بخار تھا، میں نے خاک شفا لی اور پانی میں تھوڑی سی گھول کر پلائی، الحمدللہ اسی دن شفا ہو گئی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں
میں مدینہ پاک حاضر تھا، کسی مرض کے سبب میرا پاؤں سوج گیا، طبیبوں نے اسے خطرناک مرض قرار دیا، علاج سے ہاتھ روک لیا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، طبیبوں نے جواب دے دیا، کہا خطرناک مرض ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں چنانچہ میں نے مدینہ پاک کی خاک شفا لی، اسے استعمال کرنا شروع کیا، الحمدللہ تھوڑے ہی دنوں میں بڑی آسانی سے سوجن یعنی سویلنگ سے نجات مل گئی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ پاک کی مٹی میں اللہ پاک نے شفا رکھی، اور یہ تاثیر رکھی کہ اس کی برکت سے ظاہری جسم کے امراض بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور گناہوں کے امراض سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ عاشق مدینہ، عاشق والی مدینہ، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کو دیکھا گیا کہ آپ نے مدینہ پاک کی مٹی کو باقاعدہ سرمے کی سلائی پر لگا کر آنکھوں میں لگائی، سبحان اللہ۔ بلکہ آپ مدینہ پاک کے نصیب والے کبوتروں کے پاؤں کے نشانات سے خاک مدینہ لے کر سرمے کی سلائی پر لگا کر اپنی آنکھوں میں لگا لی۔ یہ عشاق کی کیفیات ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ پاک یہ عاشقوں کی جنت، جس کو ارض اللہ کہا گیا، مدینہ پاک کی ہر چیز برکت والی، وہاں نسبت مکہ کی نسبت دگنی برکت رکھی گئی، مدینہ مرادیں پوری ہونے کا مقام، مدینہ بھٹی یہ مبارک شہر جو ازلی بدبخت ضدی کافر اور منافقوں کو قبول نہیں فرماتا، اور جو پکا سچا عاشق رسول یہاں آ جائے اسے گناہوں کی گندگی سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ مدینہ منورہ گناہ مٹانے والا شہر، مدینہ منورہ ایمان کو تازگی بخشنے والا شہر، اللہ پاک کی عطا سے، اللہ کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ کی خاک میں بیماریوں کی شفا رکھ دی گئی۔ مدینہ پاک کی اور بھی بہت ساری برکات ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ جس کی نسبت سے مدینہ المنورہ ہے، مدینہ الرسول ہے، کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ ہمارے سیدی قطب مدینہ مرشد امیر اہل سنت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ 77 سال کم و بیش مدینہ پاک میں رہے، اور شہر مصطفیٰ سے ان کا عشق بیان کرتے ہوئے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری عمر میں ان کی آئی سائٹ ویک ہو گئی، نظر، تو ڈاکٹری علاج کے لیے کہ کہا گیا کہ جدہ چلے جائیں، ڈاکٹر نے اصرار کیا کہ جدہ میں اس کا اچھا علاج ہوگا، تو آپ نے فرمایا فقیر آنکھوں کے لیے مدینہ نہیں چھوڑتا، مدینہ نہیں چھوڑتا۔ اور آل رسول سے کیسی محبت تھی ہمارے سیدی قطب مدینہ کو کہ کسی تعارف کے بغیر ہی سیدوں کو پہچان لیتے تھے، اور بہت ادب کرتے ہوئے دستبوسی فرماتے، نعت مصطفیٰ سے ان کا عشق تھا۔ مہمانوں کو آتے، ان کا ایک لقب میزبان مہمانان مدینہ بھی ہے، مہمانان مدینہ کے میزبان ہوتے ہیں، اور آپ کلاس والا کے رہنے والے عاشقان رسول، یہ اس شہر کے ساتھ آپ کو سعادت نسبت حاصل ہے جو ولادت والی جگہ ہے سیدی قطب مدینہ کی، تو آج نیت کر کے جائے نا کہ انشاءاللہ ہم نے بھی زندگی عشق رسول میں بسر کرنی ہے انشاءاللہ۔ کہ حج کے ایام، قربانی کے ایام، مدینہ حاضری کے ایام، حجاج مکہ پاک مدینہ پاک میں حاضر ہے، اپنے دل میں دعا تمنا پیدا کرے کہ ہم بھی مدینہ جائیں، ہم بھی مدینہ پاک حاضر ہوں، ہم بھی حج کی سعادت پائیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں، پاکیزگی اختیار کریں۔ یہ ذوالحج کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو برائی اور بے حیائی سے بچائیں اور اچھے کاموں میں لگائیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لیں، نیک اعمال کا رسالہ پور کریں، ہفتہ وار اجتماع میں پابندی سے شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم مدینے کا عشق بھی بڑھے گا، مدینے والے سے محبت کا جذبہ بھی بڑھے گا، عمل کا جذبہ بڑھے گا، سنتوں پر عمل کا ذہن بنے گا، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ الکریم وہ فکر آخرت کا ذہن بنے گا، ایمان کی حفاظت کے لیے کھلنے کا ذہن بنے گا۔ اور آج 4 ذوالحج شریف
सईदी कुतुब मदीना के यौम विसाल के मौका पर हम अल्लाह से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें भी मदीना पाक में ईमान व आफियत की मौत नसीब फरमाए। सईदी कुतुब मदीना को अहले बैत से, आले रसूल से कैसी मोहब्बत थी, वसीयत भी की कि मुझे वहाँ दफन किया जाए। सैयदा खातून जन्नत शहजादी कौनैन का जहाँ मज़ार पुरअनवार है ना, इसके कुर्ब में सईदी कुतुब मदीना को मदफन की जगह नसीब हो गई। अपने कलाम में कहते हैं ना, मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 77 सब्ज गुंबद देख कर या रसूल अल्लाह मुर्शिद पर करम हो बेशुमार, सोए हैं कदमों में आकर सब्ज गुंबद देख कर। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से औलिया इकराम की मोहब्बत, मदीना पाक की मोहब्बत, सुन्नतों पर अमल का जज्बा, इसका जहन मिलता है। और दावत इस्लामी के इज्तिमा में आप पाबंदी से आते रहा करें। आज देखिए कितनी रौनक है क्लास वाला में इस सुन्नतों पर इज्तिमा में। आप हर जुमेरात को पाबंदी से आते रहा करें। दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहें और सुन्नतों पर अमल का जज्बा पैदा करें। और बयान को इख्तिताम की तरफ लाते हुए कुछ सुन्नतें और जब वो इसकी फजीलत बयान करता हूँ, गमखारी सुन्नत मुस्तफ़ा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किसी गमज़दा शख्स से ताज़ियत करे अल्लाह पाक से तकवा का लिबास पहनाएगा और रूहों के दरमियान उसकी रूह पर रहमत फरमाएगा। और जो किसी मुसीबत ज़दा से ताज़ियत यानी गमखारी करेगा, अल्लाह पाक जन्नत के जोड़ों में से ऐसे जोड़े अता करेगा जिनकी कीमत दुनिया भी नहीं हो सकती। तो गमखारी करना सुन्नत मुस्तफ़ा। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के हालात की मालूमात फरमाते और ज़रूरत उनकी गमखारी भी किया करते। अगर कोई बीमार होता तो उसकी इयादत फरमाते, कोई सफ़र में होता तो उसके लिए दुआ फरमाते, किसी का इंतकाल हो जाता तो उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते। तो ये मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सुन्नत भी है गमखारी करना। अल्लाह पाक हमें सुन्नतों पर अमल का जज्बा भी अता करे। तो सुन्नत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए हमें भी चाहिए कि अपने अजीज़ रिश्तेदारों, मुसलमान भाइयों, पड़ोसियों और दोस्त अहबाब की गमखारी करके सवाब कमाया करें। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।